بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج کا ٹاپک ہے اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضرت عیسیٰ سے 1911 سے لے کے 1777 کافی سال جیے، اراؤنڈ 100 کچھ سال ہے یہ بیچ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کے معنی ہے اللہ نے سن لیا، بہت اچھا میننگ ہے، اللہ نے سن لیا، جس کے اسے کہتے ہیں عربی میں اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام 86 یعنی کہ 86 سال کے ہو گئے، لیکن ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس کو اللہ نے سن لیا اور ان کو ایک بیٹا دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس بیٹے کو اسماعیل نام رکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نام اسماعیل رکھا اور ان کا ایک بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم رکھا۔ ایسا ماننا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش 2248 عیسوی پورو میں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2248 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ ہیبرون نام کے شہر کے پاس ہوا تھا ان کا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام 14-15 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، جس پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ اللہ کی تعریف جو ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، یہ سورہ 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں آیا ہے۔ ساری تعریف اس ایک اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ان کا ذکر یوں آیا ہے، یہ سورہ نمبر 37 سورہ صفات آیت نمبر 100 سے 102 تک۔ اے میرے رب، مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر، تو ہم نے اسے ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو اس لیے اولاد، شادی اگر ہو جائے تو اولاد، نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے ورنہ نہ دے، اولاد سے لے کے کیا کریں گے؟ اولاد یا تو نیک نام کمانے کا ذریعہ بنے گا ماں باپ کے لیے، یا پھر نام ڈبانے کا، اور ساتھ میں اسلام کی بدنامی الگ سے۔ تو اس لیے نیک اولاد مانگیں اللہ سے، جب جن کی شادی ہو رہی ہے نیک اولاد اللہ سے مانگے۔ تو یہ نیک بیٹے اسماعیل ہی تھے۔ تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بار اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لے کر ہیبرون سے نکل پڑے اور ان دونوں کو عرب کے ریگستان علاقے مکہ میں چھوڑ کر جانے لگے۔ ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، تم ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہاجرہ نے پوچھا، حضرت ہاجرہ نے، کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ تب انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس پر ہاجرہ نے کہا، پھر تو ہمارا رب ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے واپس چلتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو سورہ 14 سورہ ابراہیم یعنی کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں آیا، ہمارے رب، میں نے اپنے اولاد کے کچھ لوگوں کو ایک ایسی گھاٹی میں بسایا ہے جو کھیتی کے لائق نہیں ہے، تیرے پاک گھر کعبہ کے پاس، ہمارا رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں اور تو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف جھکا اور یہ ان کو روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب حضرت ہاجرہ کے پاس جو مشک کا پانی تھا ختم ہو گیا اور ان کا ننھا بچہ پانی کے لیے تڑپنے لگا۔ ماں سے یہ دیکھا نہیں گیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ پتہ لگائیں کہ یہاں آس پاس میں پانی کا کوئی چشمہ ہے یا نہیں۔ تو سب سے جو قریب پہاڑی صفا تھی وہ اس پر چڑھ گئیں، مگر وہاں نہ تو کوئی آدمی دکھائی دیا اور نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ ملا۔ پھر نیچے وادی میں اتر گئیں اور بھاگتی ہوئی دوسری پہاڑی جس کا نام مروہ ہے پر چڑھ گئیں تاکہ پانی کا کوئی چشمہ ملے۔
تو اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن انہیں پانی کا کوئی چشمہ نہیں دکھائی دیا۔ ان کے اس 7 چکروں کو لگانے کی یاد میں مسلمان آج بھی حج یا عمرہ کرتے ہیں تو صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ پھر جب وہ مروہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی جو کسی فرشتے کی تھی، تو اس نے اپنے پاؤں اور پیروں سے زمین کھودی، جس سے وہاں پانی نکل آیا، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ آج زمزم کا پانی جو ہے آج اسپیشل ہے، پورے صرف مسلمان کے لیے نہیں، پورے دنیا کے لیے اس پر ریسرچ بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب میں دیکھیں گے تو جاپنیز ایک سائنٹسٹ، بہت ان کا اچھا ویڈیو بھی ہے اس کے بارے میں، بہت یہ یونیک ہے پانی۔ تو آج تک یہ پانی اسی جگہ پر نکلتا جا رہا ہے، اور اتنا نکلتا ہے کہ 20 لاکھ حاجی اسے 20 لاکھ، اب تو 40 لاکھ ہو گئے ہیں، 20 لاکھ کیا 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی اس سے پانی پیتے ہیں، اور اپنے ملک میں یہ بھر بھر کر لے کے بھی جا رہے ہیں، تو تبھی بھی یہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو دنیا کے کسی جو ہے کسی جھیل یا کسی ندی، کہیں کسی تالاب سے اتنا پانی لیا جائے تو ابھی تک وہ بچے نہ۔ اسی ریگستان میں یہ چشمہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کو بھی دیکھ کے اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اسماعیل علیہ السلام، ادروائز ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔